الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ایمان لانے والوں سے بہت سے مقامات پر یہ کہا کہ مجھ سے تجارت کر لو، سودا کر لو. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے ایمان لانے والو، تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے. اور پھر آگے ایک آیت کے اور بات فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں اور جانوں سے. ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان لانے والوں کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا جنت کے بدلے. اسے جگہ جگہ سودا کہا کہ یہ سودا کر لو. اس سودے کی تفصیلات بہت بتائیں، قرآن شریف میں بہت بتائی کہ جنت جو ملے گی اس سودے کے بدلے میں وہ اس جنت میں کیا کیا ہے. یہ اس سودے کی تفصیلی تو ہے، اس کی ڈیٹیل ہے پوری. جنت تو خالی ایک لفظ ہے. یہ بہت عام لوگوں کی نفسیات اپنے اللہ نے پیدا کیا. اپنے بندوں کی نفسیات کو وہ جانتا ہے. یہ تو سودے کا آفر کے بعد بھی نہیں آتے آسانی سے، جبکہ دینا بہت کم پڑ رہا ہے، مل بہت بڑی چیز رہی ہے، تب بھی نہیں آتے آسانی سے. اس کا وعدہ سچا ہے. جو کچھ بتایا، یہ نمازیں جیسے پڑھتے ہیں آپ پڑھ لیں پابندی سے، روزے جیسے رکھتے ہیں رکھ لیں، اور کچھ فرائض ہیں اور کچھ اور ضروری چیزیں ہیں وہ کر لیں. اس کا وعدہ سچا ہے، وہ جنت دے گا. لیکن اس سے اوپر کچھ مقامات ہیں. یہ نصیب والوں کے ہے کہ کون ان مقامات کو حاصل کرنا چاہے. وہ کہلاتے ہیں اللہ والے، اور ہر ایک بن سکتا ہے اللہ والا. وہ اللہ والے بننے کے لیے کہیں چلے تھوڑی لگانے پڑتے ہیں، تو ہر ایک بن سکتا ہے. اسے یہ زیادہ پسند ہے کہ لوگ اس سودے کے لالچ کے بجائے اس سے محبت کی وجہ سے اس کی بندگی کریں. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ جب کچھ صفات بتائی کہ جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر میں قوم ایک اور لاؤں گا. ان میں سے ایک یہ ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. پہلی بات جو کہی وہاں پر کیا چیزیں ختم ہو جائیں گی، میں اور دوسری قوم پھر لاؤں گا. يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. پھر ان سے ہوگی اللہ کو محبت، وہ اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے. ان کو تو جنت دے دے گا، نماز روزے والوں کو. لیکن وہ محبت والی بات ختم ہو گئی تو پھر وہ ایسی قوم کو لائے گا جس سے اس کا محبت کا رشتہ ہو، خالی سودے کا نہ ہو. سودے کا تو وعدہ ہے اس کا، تو وہ پورا کرے گا. حضرت رابعہ بصریہ، میں نے پہلے بھی بتایا یہاں، کہتی تھی ان کا ایک مشہور ہے کہ اے اللہ میرا بس چلے تو تیری جنت میں آگ لگا دوں اور تیری جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دوں. ان چیزوں نے تیرے بندوں کو تجھ سے دور کر دیا ہے. یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی کے لوگ جو مشہور کر دیتے ہیں اللہ والوں کی طرف سے یا بڑے ان کی طرف سے اس طرح کی چیزیں. یہ کیفیات ہوتی ہیں اللہ والوں کی. ان الفاظ میں انہوں نے کہا یا نہیں کہا، یہ سچ مچ ان کی کیفیات ہوں گی اور ہوتی ہیں اللہ والوں.
کہ انہیں اس کے اجر کی تمنا نہیں ہوتی. سوداگری نہیں، یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. یہ حال ان کا اللہ والوں کا ہوتا ہے. اور ایمان لانے والے تو اللہ نے بتایا نا کہ اصل میں تو ایمان ہوتا ہی ان کا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سب سے بڑھ کر اللہ سے کرتے ہیں محبت. محبت میں سودے کب ہوتے ہیں؟ محبت کی کچھ علامتیں ہیں. یہ وہ علامتیں آ جائیں تو اللہ والے بن گئے. سب کو معلوم ہے کیا کیا ہے، میں تو خالی یاد دلا رہا ہوں. کسی سے بھی محبت ہو تو علامتیں کیا کیا ہوتی ہیں. ہم جو کچھ بھی دے، اگر اس کے پاس سے کچھ ملے تو خوشی خوشی لے لیں، چاہے وہ دکھ ہو چاہے سکھ. جسم کو چاہے تکلیف ہو رہی ہے اور جسم کو چاہے اس سے راحت مل رہی ہے. جسم کو تکلیف ہوتی ہے، دماغ کو دل کو مسرت ہوتی ہے، اس لیے کہ اس نے دیا جس سے محبت تھی. آپ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، مجھ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، میرے منہ سے کچھ نکل جائے، چاہے جتنی تکلیف ہو، بھاگ کر ایسا ہوتا ہے کہ کر دی، تو جسم کو تو تکلیف ہوئی. آپ جس سے محبت کرتے ہیں، چاہے جتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑے اور جسم کو جتنی تکلیف ہو، بڑی خوشی کا احساس ہوتا ہے کچھ کرنا ہے اس کے لیے. تو جسم کی تکلیف کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اصل جو آرام ہے یا جو خوشی ہے، جو مسرت ہے، اس سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. یا جو دماغی جو پریشانی، اس سے کوئی تعلق نہیں جسم کی تکلیف. محبت کرنے والے کے لیے تو انسان دکھ تکلیفیں اٹھاتا ہے، جسم کو تکلیفیں دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، ذہنی خوشی حاصل ہوتی ہے. پہلی چیز تو یہ، زندگی میں آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت نعمتیں دی. آپ میں سے ہر ایک کو کچھ ایسی نعمتیں دی جو کسی اور کو نہیں دی. ہر ایک کو، چاہے کوئی کتنے اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہو، ہر ایک کو بعض وہ نعمتیں دی جو دوسروں کو نہیں دی، جو بالکل آپ کے لیے یونیک ہے. آپ میں سے ہر ایک کے لیے بہت کچھ دیا. ساتھ میں کچھ وہ چیزیں بھی دے دی جو جیسے کچھ تکلیفیں کہتے ہیں. وہ درجہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ ہم اس کے اوپر چیخیں نہیں، چلائیں نہیں، روئیں پیٹیں نہیں کہ کیا کر دیا آپ نے ہمارے ساتھ. اصل بات تو یہ کہ اگر اس سے محبت ہے تو خوشی سے لے لیں. ہمیں یہ بھی پسند ہے، آپ نے دیا نا. دنیا میں جن سے محبت ہے ان کے لیے تو خوب بھاگ دوڑ کر کے اپنے آپ کو خوب تکلیفیں دے لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. پھر محبت ہے ہی نہیں اگر اس کے اوپر خوش ہونا نہیں سیکھا. یہ آپ نے دیا، یہ بھی آپ کے، ہمیں خوشی سے منظور جو آپ نے دیا. تو یہ محبت والا حصہ ہے. بہت سی علامتیں ہیں محبت، ان میں سے ایک یہ تھی. ایک یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے پاس اچھی چیزیں جو پسند ہیں، جو محبوب ہیں، بس دل چاہے کہ اس کو نچھاور کر دیں، اس کو نثار کر دیں، اسے دے دیں. اس لیے کہ کوئی چیز اس سے زیادہ قیمتی نہیں جس سے محبت ہے. یہ تو محبت کی بات ہوئی. اللہ نے کہا ہے ہم تو نیکی تک نہیں مانیں گے. نیکی اور چیز ہے، محبت اوپر کا درجہ ہے. وہ نیکی تو جنت والا حصہ ہے، بدلہ جس کا اجر ملے گا. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نیکی ہوگی نہیں جب تک وہ نہیں خرچ کرو گے جو پسند بہت ہے. ایکسٹرا جوتے پڑے ہوئے تھے، ایکسٹرا کپڑے رکھے ہوئے تھے، آؤٹ آف فیشن ہو گئے تھے، آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئے تھے، چھوٹا ہو گیا تھا، کئی دفعہ پہن لیا تھا، دل کو اب دل سے اتر گیا. یہ ٹنگے ہوئے یہ بھرے ہیں آپ کے پاس، اگر تو نیکی نہیں ہوگی. کسی کو دے دیا تو دینا پھر بھی ضروری ہے. وہ وبال کاٹنے کے لیے، وہ گناہ سے بچنے کے لیے دینا ہے. اس لیے کہ وہ جو آپ کے پاس پڑا ہے، نہ معلوم کتنوں کو اس کی بے پناہ ضرورت ہے، اور آپ کے گھر فالتو پڑا ہوا ہے. تو وہ تو اس لیے دینا ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جائے. اب ہے قرآن نے کہا سوال کریں گے تم سے، یسألونک ماذا ينفقون، تم سے سوال کریں گے کیا خرچ کریں.
قول العفو، کہنا جتنا ضرورت سے ایکسٹرا ہے وہ دو، سب دے دو نا. تو یہ ایکسٹرا جو رکھا ہوا ہے ضرورت وہ جو آپ استعمال کرتے ہیں، یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کا احسان ہے. یہ نہیں کہا کہ تم بائک ہے تو کار مت لینا، اگر گھر اچھا مت بنانا، یہ بھی نہیں کہا. لیکن تمہارے استعمال میں تو آ جائے، اس کے بعد ایکسٹرا پڑا ہوا ہے. استعمال میں تو آتا ہو اچھی چیزیں، صحیح، اللہ کا شکر ادا کر لینا. اس کے بعد ایکسٹرا پڑا ہوا ہے جو استعمال میں بھی نہیں آتا، تو وہ تو گناہ کی بات ہے، پڑا ہے، نیکی نہیں ہوگی. دینا ضروری ہے. نیکی تب ہوگی جو پسند ہے، جو محبوب ہے، جو بہت زیادہ، اس میں سے دو گے تب نیکی ہوگی، اس سے پہلے تو نیکی نہیں ہوگی. اور یہ حصہ تو پھر سوداگری والا ہوا. ہم دے دیں، اس کا اجر ملے گا، نیکی کا بدلہ ملے گا، نیکی کا اجر ملے گا. محبت والا حصہ تو وہ ہے کہ میرا ہے کیا، سب آپ کا ہے. جس جگہ آپ کی ضرورت، جہاں آپ کی ڈیمانڈ ہو، وہاں میرا ہے کیا. میری کوئی بھی کچھ بھی، یہ تو محبت کرنے والے سے ہی ہوتا ہے کہ سب لے لو. الہی سب ہے تیرا، تجھ کو کیا دوں، یہی نا، عاجزی سے سر جھکا دوں. ہم دے کیا سکتے ہیں جو ساری کائنات کا مالک ہے. یہ حصہ ہے محبت والا. وہ حصہ تھا بدلے والا، سوداگری والا، جس کا بدلہ دے گا وہ. یہ دو باتیں ہوئیں. تیسری یہ ہے کہ اس سے ملنے کا دل چاہتا ہے، اس کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتا ہے. وہ نہیں ملے تو اس کے پڑوس میں پہنچ جائے، کسی طریقے سے زیادہ قریب پہنچ جائے جس سے محبت ہے. یہ تیسری علامت ہے اس کی، کسی سے اگر محبت ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر میری طرف ایک بالش بڑھو گے تو میں 1 سا یعنی 1 گز سے زیادہ میں تمہاری طرف آؤں گا، اور تم میری طرف چل کر آؤ گے تو میں دوڑ کر آؤں گا. اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہے، چلنا ہی تو ہے خالی. اب اس کی طرف چلیں بھی نہیں، قدم بڑھانا ہے ایک، وہ دوڑ کر بھاگ کر آتا ہے. یہ تو بھاگنا بھی نہیں، تو پیٹھ پھیر لی. چلنا دوسری طرف ہے، دلچسپیوں کی باتیں دوسری ہیں، کہ نمازیں تو پوری پڑھ لی ہے، روزے تو پورے رکھ لیے. یہ اس کی طرف جانا، اس کی طرف بڑھنا ملاقات کا شوق ہوتا ہے. یہ اگلی بات ہے. تو پھر کہاں کہاں ملے گا وہ، ملاقات کہاں کہاں ہوگی. ایک تو بتا دیا بالکل صاف لفظوں کے اندر، اور سبھی کچھ بتا دیا. اس میں نماز میں ہوگی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز ایمان لانے والوں کی معراج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو اللہ سے کے قریب گئے، وہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو وہاں سے یہ لائے، کیا تمہاری بھی ہو جائے گی ملاقات. وہاں سے نماز لائے اور فرمایا کہ یہ ایمان لانے والوں کی معراج ہے. اب رسمی نمازیں پڑھ دی تب بھی جنت دے دے گا شاید، معلوم نہیں، اللہ جانتا ہے. مجھے تو یہ حق ہی نہیں کہنے کا کہ نہیں قبول نہیں ہوں. تو قبول کرنے والا وہ ہے اور وہ جانتا ہے. لیکن ملاقات کتنے لوگوں کی ہوتی ہے، ساتھ کا احساس کتنوں کو ہوتا ہے. پھر ملاقات نہیں ہوتی تو یہ تڑپ بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی کہ نہیں ہوئی. گئے جس سے محبت تھی اس سے ملنے کے لیے، کہ نہیں ہوئی تو ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے نا. اگر نہیں ہوئی تو یہ تڑپ بھی ہوتی ہے، اپنے خوش خوش چلے گئے پھر اپنے کاموں میں لگ گئے. یہ تڑپ بھی نہیں ہوتی تو پھر ملاقات تو ہوگی نہیں. اگر جسے شوق نہیں اس کی ہوگی بھی نہیں. اور نماز، یہ تو جن کے ہر شعر انہوں نے قرآن کی ترجمانی کی تھی، علامہ اقبال نے، کہ یہ نمازیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب. نہ قیام نماز کا کسی کام کا بیکار، نہ سجدہ، وہ سب بھی بیکار اگر شوق نہیں تھا اس کے اندر. اصل امام تو شوق تھا.
اور یہ امام تو اللہ اکبر کہا جھک گئے، اللہ اکبر، یہ رسم تھی، یہ بھی پوری کرنی تھی۔ وہ شوق تو ملاقات کا ہوتا ہے، وہ اصل امامت تو، اصل امام تو شوق کو ہونا تھا، ورنہ نہ قیام ہوا نہ سجدہ ہوا، سب حجاب، سب پردے میں گیا، آڑ میں ہو گیا اللہ سے۔ اس کا احساس کتنے لوگوں کو ہوتا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو حدیث میں بتایا تھا کہ میری طرف آؤ، میں، تم چل کر آؤ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچے معصوم ہوتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد ماحول کا اثر پڑتا ہے، یا اپنے اپنے خیالات اور دھرم اپنا لوگ انہیں بچوں کو دے دیتے ہیں۔ شروع میں معصوم ہوتا ہے بالکل، تو جو معصوم ہوتا ہے، جو بالکل فطرت کے اوپر ہوتا ہے، اس کا جب دل چاہتا ہے ماں سے ملنے کا تو ہاتھ پاؤں پٹکتا ہے، روتا ہے، جا سکتا نہیں، آپ بھی نہیں جا سکتے، اس کا قدم بڑھا نہیں ہے، اس نے قدم بڑھائے، چل نہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، نہیں بڑھ پائے، قدم تو بڑھائیے ادھر، تو پھر ماں آ کے سینے سے لگا لیتی، بھاگ کے آ کے، تو اس کی رحمت لے لے گی آپ، لیکن بڑھنا شرط ہے، یہ ضروری تھا۔ اس میں اور کہاں کہاں ہوتی ہے ملاقات؟ حدیث میں بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حساب کے دن اللہ سوال کرے گا کہ ابن آدم، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ رب العزت آپ کا بھوک، آپ تو خود سب کو کھلانے والے، آپ کو بھوک سے آپ کا کیا تعلق؟ اگر وہ میرا بندہ تھا بھوکا، تجھے ملا تھا، تو اسے اگر کھانا دیتا تو مجھے اسی کے پاس پاتا تھا، وہیں پر میں بھی تھا۔ پھر سوال کرے گا کہ وہ میں بیمار ہوا تو دیکھنے نہیں آیا، میری عیادت کو نہیں آیا۔ سوال کرے گا آپ کا بیماری سے کیا تعلق؟ کہے گا میرا بندہ بیمار تھا، اس کی عیادت کو جاتا تو اس کے سرحانے مجھے پاتا۔ تو اللہ کی رحمت وہاں ملتی ہے۔ اللہ نے کچھ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیا تو اللہ وہ ہے ان کی، اللہ کی طرف سے آزمائشیں، اگر کچھ کو تکلیف میں رکھا ہے، کہیں بھوک کی تکلیف میں رکھا، کہیں بیماری کی تکلیف میں رکھا، تو اللہ کی محبت جوش مارتی رہتی ہے۔ یہ اس کی مصلحتیں ہیں کہ اسی ان کو رکھا ہے، کچھ لوگوں کو بھوک میں اور کچھ کو بیمار میں، تو محبت اس کی وہاں پر موجود ہے۔ تم جاتے تو اللہ کی رحمت کو وہاں پر پاتے، وہ جگہ ہے اللہ سے ملنے کی، ملاقات کی، ایک نماز سے ملنے کی۔ نہ یہاں ملاقات ہوتی، نہ یہاں پر ملتے ہیں، یہاں پر ملاقات نہیں ہوتی، یہاں شوق نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے کہ رحمت وہاں پر ملتی، اس سے ملنے کے لیے وہاں جاتے۔ حدیث میں تو کہا کہ قدم بڑھاؤ، قرآن نے کہا دوڑ لگاؤ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ جب ایک قدم چلو گے وہ دوڑ کر آئے گا، تم دوڑے تو پھر اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچے گی، بس اسی کی گود میں ہوگے۔ تم نے دوڑ لگا دی۔ کہا کہ جب جمعے کی نماز کی اذان کی آواز آئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب آواز دی جائے نماز جمعے کی، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ لگانا۔ پھر اب یہ کام بھی نپٹا لیں، ایسا کر لیں، یہ کر لیں، چلتے چلتے ابھی 2-3 منٹ باقی ہیں، یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، پھر شوق کی بات تو ختم ہو گئی کہ دوڑ لگانا تھا، فاسعوا، تیز بھاگو اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ جو نماز تھی نا، وہ جو شوق والی نماز ہو، وہ جس میں اللہ کے ساتھ کا احساس بھی ہو، جس سے جہاں پہ ملاقات کا دل چاہے، تو نماز کو تو کہا ہی تھا، نماز مقصد کب ہے؟ نماز سے اوپر کے درجے کی بات ہے، اس کے لیے نماز تھی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرنا میری یاد کے لیے، اس کی یاد قائم ہو جائے، سے مل رہے ہیں پھر یاد آ رہی ہے، مل رہے ہیں پھر یاد آ رہی ہے، اس لیے نماز قائم کرنا، پھر جا رہے ہیں قائم نماز کرنے کے لیے کہ یاد ہے اس کی۔ تو نماز تو اس لیے تھی، اس کے لیے تو یہ اونچا درجہ ہے یاد۔ نماز اس کا راستہ تھی اور ذریعہ تھی، نماز کے ذریعے یاد نہیں آتی۔
اور ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک جگہ فرمایا کہ نماز کا جہاں ذکر کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں سب چیزوں سے روک دے گی، برائیوں سے بھی روک دے گی، فحش باتوں سے، بے حیائیوں سے بھی روک دے گی، منکرات سے۔ ساتھ میں کہا لیکن وہ اللہ کی یاد جو ہے نا، وہ اس سے بڑی چیز ہے نماز سے۔ کتنی جگہ کہا بار بار نماز کے لیے، اور نماز قائم کرنی ہے، قرآن میں یہ ایک ہی جگہ کا ہے۔ لیکن اونچے درجے کی بات ہے اس ایک جگہ کو چھانٹ لیجیے، کیا وہ یاد جو ہے وہ اس سے اور اوپر کے، یہ اس لیے تھی، اس کے بغیر تو نہیں آئے گی، لیکن یہی تھی کہ اس سے یاد آ جائے۔ تو وہ اللہ کی یاد جو ہے یہ اس سے بڑی چیز ہے نماز سے، اور آگے کی چیز۔ تو بس یہ رب العالمین ہے، وہ سب کا، سارے جہانوں کا، یہی جہان نہیں اور بھی جہان ہے کہیں، جہاں جہاں ہوں گے وہ جانتا ہے، سب کا رب۔ پھر آتا ہے ربنا، ہمارا رب، سب سے کم ہو گیا نا، لیکن اپنے پن کا احساس ہے ہمارا۔ ربی، میرا رب، میرا رب کا ہے تو رب العالمین، یہ بھی تو پتا ہے سب کا ہے، لیکن اس میں اپنا پن اور بڑھ گیا، میرا رب میرا ہے۔ تو بس سب کچھ میرا وہی ہے، یہ ہے محبت کا آخری درجہ، یہ ربی، ایک دل اندر سے نکلے کہ میرا رب میرا، آخری تو بس یہی ہے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں اللہ سے محبت میں، یہ تعلق، اسے کہتے ہیں رابطے کا تعلق، کانٹیکٹ، اور وہ ہے ضابطے کا تعلق، رولز ہیں، اتنا کر دیا۔ تو ہمارے استاد کہتے تھے یہ ضابطے کا تعلق نہیں، رابطے کا کرو پیدا۔ یہ ضابطہ تو ٹھیک ہے، ضابطے ضروری، لیکن رابطے کا تعلق نہیں ہوا تو کوئی بات ہی نہیں۔ پھر تمہارا کہاں سے ہوا؟ جن سے آپ کا کانٹیکٹ ہے، اب میں مانگ رہا ہوں فلاں سے، ان کا فون نمبر میرے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے، تو رابطہ تو آپ کا ہے، میرا ہے ہی نہیں۔ وہ ای میل ایڈریس آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو آپ کا ہے رابطہ۔ اور ہوتا ان کے پاس ہے جن کا، جو پرسنلی زیادہ قریب ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس ہوتے ہی نہیں ہے۔ جن سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے نمبر دیتا ہے، جس سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے ای میل دیتا ہے، اسے رابطے کے لیے۔ تو یہ سب اللہ سے، ان کو ٹیلی فون کریں، اللہ کو فون کریں، بات کریں، کانٹیکٹ ہوگا۔ لوگ اللہ والے باتیں کرتے ہیں، اے اللہ سودا لینے جا رہا ہوں، اچھا دلائیے گا، آپ ہی دلا سکتے ہیں۔ اب جیب میں پیسے کہیں گر گئے تو یہ سمجھیں کہ جیب سے پیسوں سے خرید لائیں گے ہم تو اچھا ہی لائیں گے، تو پیسوں سے اچھا تھوڑی آتا ہے، وہ گر بھی سکتے ہیں، جیب بھی کٹ سکتی ہے، دکان بند مل سکتی ہے، وہاں دھوکہ ہو سکتا ہے، 10 باتیں۔ اصل تو یہ ہے کہ وہیں سے یہ تو سب بیچ کی چیزیں ہیں، یہ سب ذریعے، وہ اسباب بناتا رہے گا، یہ اسباب ہے، انہیں اسباب کو لے کر جاؤ ساتھ میں، آپ جائیے، لیکن رابطہ ہو تو پھر باتیں کریں، اور باتیں مصنوعی نہیں ہوئے، وہ دل سے نکلتی ہو، جو نکلے گی تو پہنچے گی۔ اور یہ ہے، اس کو آپ نے، اس کا ایڈریس ہو تو ای میل کر دیا، یہ ایڈریس بتا دی نا آپ کو کہاں کہاں ملتا ہے۔ تو یہ الگ الگ بہت سے طریقے ہیں، یہ راستے اونچے راستے ہیں، ان سے جنتوں سے اوپر۔ جنت والوں کو کہا کب ملے گی جنت؟ یہاں سے جانے کے بعد ملے گی نا، دنیا سے جانے کے بعد حشر کے میدان سے گزر کے جنت مل جائے گی، ہر ایک کو نہیں ملے گی، جو اس کے مستحق ہوں گے انہیں مل جائے گی، حشر کے بعد ملے گی۔ محبت کرنے والوں کی جنت یہیں سے ہو جاتی ہے شروع، فوراً ہاتھ کے ہاتھ انعام آتا ہے، دل کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے ویسے وہ جنت وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اسی جگہ سے۔ ان کی تو ملے گی حشر کے بعد، جو ضابطے کے تعلق والوں، یہ یہیں سے فوراً سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو پھر یہ آگے والے ہو گئے نا، یہ تو پہنچ چکے، اب پتہ نہیں کتنے برسوں بعد، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، جب حشر کا میدان برپا ہوگا اس کے بعد پھر ان کے نمبر آئے گا، پتہ نہیں پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے، یہ پہنچ گئے یہیں سے بھی۔
انہیں کہا ہے قرآن نے سابقون، سبقت، آگے بڑھ جانے والے۔ تو جن سے اللہ راضی ہے ان کے دو گروپ بتائیں۔ ایک کو تو کہا جنت والے ہیں، بہت سی نعمتیں گنائیں، کیا کیا ملے گا انہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ والسابقون السابقون، لیکن وہ جو آگے بڑھنے والے نا، پہل کرنے والے، جو پہلے نکل گئے، انہوں نے یہیں سے جنت لے لی تھی۔ والسابقون السابقون، اور وہ پہل والے، وہ آگے بڑھنے والے، وہ تو بس آگے بڑھنے والے ہیں، اور کیا کہیں اس میں۔ اولئک المقربون، اس سے زیادہ کیا کہیں، وہ ہیں اصلی مقرب، وہ قریب ہیں اللہ کے، یہاں بھی قریب ہیں تو وہاں بھی قریب ہوں گے، زیادہ قریب ہوں گے۔ آپ کو زندگی دی، زندہ کی علامت ہے، سائن ہے موومنٹ۔ مردے میں موومنٹ نہیں ہوتا، وہ ذرا سا بھی نہیں ہوتا، بالکل دل کی حرکت رک جاتی ہے تو پھر کان لے جاتے ہیں ناک کے قریب کے، شاید کوئی سانس چل رہی ہو، اگر چل رہی ہے، کچھ موومنٹ ہے، ذرا سا ابھی زندہ ہے۔ بہت ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ شیشہ رکھ دیا کہ وہ سانس آنے سے ایسے نہیں معلوم ہو رہی ہے، ہاتھ کو نہیں محسوس ہو رہی، نفس کو نہیں محسوس ہو رہی، وہ شیشہ رکھ دیا، سانس سے ذرا سا اس پہ اسپاٹ آ جائے گا شیشے پہ، تو وہ سانسیں بھی رک گئی تو مردہ۔ زندہ میں موومنٹ ہوتا ہے، آپ کو زندگی دے رکھی ہے تو پھر قدم بڑھائیے نا۔ پہلا قدم اٹھانے کی دے رہی، پہلا بھی تو اٹھانا ہے نا، بہت مشکل نہیں ہے مسئلہ، سننے میں مشکل لگتی ہے اتنی ساری باتیں۔ پہلا قدم اس کی طرف اٹھا دیں، اس سے الگ ہٹ کر مت اٹھائیں، پہلا قدم اٹھا دیں، یہ آپ کا، اگر آپ میں زندگی ہے تو اٹھائیں قدم، وہ دوڑ کر لے لے گا۔ اور اس کے بعد کی جتنے کئی مشکل لگ رہے تھے ہمارے لیے، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ تو محبت ہو گئی تو پھر انسان کو اس سے محبت رہتی نہیں ہے، اتنا مال، اتنا یہ ایسا، اتنا کیا کیسا، پھر وہ بچتا ہی نہیں، دل میں نہیں بچتا۔ تو بس ایسا کریے کہ پہلا قدم اٹھائیے، اپنا اٹھا دیجئے، اس کے بعد پھر باقی ساری باتیں اس پر اور اس کی یقین دہانی پہ چھوڑ دیے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم۔